For thousands of years, I've been lost to the world. Me, Dina, Jacob's only daughter. Dina! Sad, violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی فردان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح آپ کے ماموزاد راحیل اور لیا سے ہوا۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے زلفا اور بلہا نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ علیہ السلام کے گھر ایک لڑکی کی بھی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی تھیں۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کے لیے علیحدہ بار بھی بنائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ علیہ السلام یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی اور تمام بھائی اپنے اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنانی لڑکی یا لڑکے سے اپنی اولادوں کا رشتہ نہ جوڑیں، کیونکہ کنانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اس کے لیے سودوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کنانی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کنانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن جب دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں بادشاہ جمور کا بیٹا جس کا نام شکیم تھا، اس کی نظر دینا پر پڑی۔ کیونکہ دینا بہت خوبصورت اور حسین تھی لہٰذا اسے وہ بہت پسند آئی۔ شکم اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ شکیم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جمور نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور یہاں ہمارے ساتھ اس ملک میں سکون سے رہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی، یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کریں یا رشتے کے بارے میں سوچیں۔
بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے دن بستی کے حکمران جمور اور شہزادہ شکیم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب شہر کے تمام مرد ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چاچا وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمون اور لاوی نے بادشاہ جمہور اور شہزادے شکیم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد میں یعقوب علیہ السلام نے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام غیر یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے۔ انہوں نے کنانی لوگوں کو قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ عذاب دینا اور کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسل تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے تھے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنی اس نسل پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی مثال فلسطینی مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ وہ لوگ آج بھی خود کو خدا کی پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی سے برتر ہے اور نہ کوئی عربی کسی اجمی سے برتر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔